السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی دارالعلوم دیوبند کے معتمم شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنے خطاب میں فلسطین کے مسلمانوں کو مظلوم و بے بس اور قابل رحم، جبکہ اسرائیل اور اس کی سرپرست مغربی طاقتوں کو ظالم و جابر اور دشمن اسلام قرار دیا، نیز مسجد اقصیٰ کی عظمت و اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں کا جو ایمانی و جذباتی تعلق ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کو فراموش کر دیا جائے۔ مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستقل آیتیں نازل فرمائی، جبکہ جیسے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ آیت میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، نیز مسجد اقصیٰ کے ماحول اور ارد گرد کی زمین کے مبارک ہونے کا تذکرہ ہے۔ آیت کا اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء اور سفر معراج کو بیان فرمانا ہے، لیکن اسی کے ضمن میں اگلی آیت کے اندر یہودیوں اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستانیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ فلسطین ایک تاریخی مطالعہ کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ کئی اہم واقعات مربوط ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل ہے۔ معراج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ واپسی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لائے، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ واپس آئے۔ اس سفر میں مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا۔ اس سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے پاس تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصیٰ سے تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے۔ مولانا نعمانی نے کہا کہ مسجد اقصیٰ اور سرزمین فلسطین متعدد انبیاء کرام کی قیام گاہ اور ان کا مدفن ہے۔ وہاں کی مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کی گئی ہے، اس لیے مسلمانوں کا جو تعلق سرزمین فلسطین سے، وہاں کے باشندوں سے اور مسجد اقصیٰ سے ہے، وہ انتہائی جذباتی قسم کا گہرا تعلق ہے۔ آج یورپ کے سازش کی بنا پر عین قلب عرب کے اندر جو اسرائیل کی شکل میں خنجر گھونپا گیا، اس کی ٹھیس اس وقت سے لے کر آج تک پورا عالم محسوس کر رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک سازشی عمل تھا، اس لیے مسلسل ہر مغربی ملک کی جانب سے اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور نام نہاد ملک اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے، بلکہ فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی دنیا رائے عامہ کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی عادی ہے، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان، خاص طور پر بر صغیر اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمان، فلسطین اور اہل فلسطین کی حمایت میں اپنے آواز کو بلند کریں اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں۔ ضروری ہے کہ فلسطین اور باشندگان فلسطین کے حق میں اس زور و شور کے ساتھ آواز بلند کی جائے تاکہ سلامتی کونسل فلسطین کے مسئلے میں حق و انصاف کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو، فلسطینیوں کو ان کا حق دلایا جائے، ان کی جو زمین چھین لی گئی ہے وہ انہیں واپس کی جائے، نیز اسرائیل اور اس کے آقاؤں کی طرف سے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان پر بندش قائم کی جائے۔ اس کے ساتھ ہم سب کو مل کر بارگاہ الہی میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کا چھینا ہوا وقار واپس لائے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے نرغے سے نکلنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ دوستو، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔